السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزات ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حدیثیں ہم آپ کے سامنے مختصر پیش کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عباس بن سریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت سے اللہ تعالی کے یہاں آخری نبی لکھا ہوا ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی بھی حالت میں تھے، یعنی کہ آدم علیہ السلام ابھی خلق بھی نہیں ہوئے تھے، اور حضور اکرم علیہ السلام اللہ کے یہاں آخر الزمان نبی لکھے ہوئے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ کنٹینیو 2 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل کا ہو، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو۔ کسی صحابی نے قل انما انا بشر مثلکم آیت نہیں پڑھی، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا، میں رات کو اپنے رب کی طرف ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تو نبی علیہ السلام جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفے برابر کر لو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتے رہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھا کرتی تھی کہ پیٹھ کے پیچھے انسان کیا کر رہا ہے۔ آپ اور ہم سامنے سے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھ سکتے بنا منڈی ہلائے، اور حضور اکرم علیہ السلام اگر سامنے جس طرح دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان حضور کو ویسے ہی دکھتے جیسے آپ کو قبلہ دکھتا۔ اور ایک اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھی، سورج گرہن کی، تو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھے اور ہاتھ بلند کیا۔ صحابہ نے پوچھا، آج ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو آج سے پہلے آپ نے نہیں کیا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت دکھا دی، 7 آسمان کے اوپر جنت، اور اللہ نے جنت دکھا دی اور حضور کا ہاتھ بھی وہاں پہنچ گیا، جبھی تو توڑنے کے ارادہ کیا آپ نے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی چیز کو کوئی فنا نہیں ہے، آپ نے ایک توڑنا تھا، دوبارہ وہاں پہ ایک گوشہ اڑ جانا تھا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خرچ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی ملتا تو وہ تبرک کے لیے، شفا کے لیے حضور کے پانی کو اپنے اوپر ملتا تاکہ شفا ہو جائے۔ تو حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضور کے جیسا کوئی نہیں۔ اور ایک اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے، مدینے کے مالک جو ہوتے تھے وہ اپنے غلاموں کو، خادموں کو بھیج دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام اس میں ٹھنڈ میں، سخت سردیوں میں بھی اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے، شفا کے لیے، برکت کے لیے، تبرک کے لیے۔ اگر حضور علیہ السلام اس پہ اپنا ہاتھ مبارک ڈالیں گے تو وہ برکت کے لیے، تبرک کے لیے وہ لے کر آتے تھے۔ اور تبرک کی تو کیا ہی کہنے ہیں کہ ایک تابعین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ہو تو دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے عزیز وہ مجھے بال ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال لیے تھے، یعنی کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بال مبارک سر سے منڈوائے تو حضرت ابو طلحہ کو دیے کہ صحابہ میں سے تقسیم کر دو، صحابہ کو لوگوں کو بانٹ دو تبرک کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کے تو اتنے معجزے ہیں، تو الحمدللہ بے حد معجزے ہیں۔ اور وہ ایک معجزہ تھا، وہ بہت مشہور ہے کہ حدیث کے نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے تو اتنے معجزات ہیں کہ الحمدللہ اگر آپ کے معجزات کے اوپر ویڈیو بنائی جائے تو پورا دن نکل جائے مگر آپ کے معجزات کے اوپر باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے
ایک عربی دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آسمان میں ایک بادل نہیں تھا جو بارش برسے, اور جیسے ہی حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے نیچے بھی نہیں کرے ابھی, اور ایک دم سے بادل اکٹھے ہوئے اور بارش برسی, اگلے جمعے تک جاری رہی. پھر وہی صحابی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب ہمارے گھروں میں پانی برس رہا, آپ یہ دعا کیجئے کہ گھروں میں نہ برسے, سائڈوں میں برسے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے دعا کے لیے, اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے بیٹھ کے اپنی انگلیوں سے جدھر اشارہ کرتے, ادھر اشارہ کرتے تو ادھر بادل ہو جاتے, ادھر اشارہ کرتے تو ادھر بادل ہو جاتے. اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے میں جانے انجانے میں کوئی قسم کی کمی غلطی ہو گئی تو رب تعالیٰ معاف فرمائے, اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.